وقولہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ بے شک اللہ رب العزت الرزاق ہے، الرزاق روزی دینے والا، ذو القوہ اور قوت والا، المتین متین کا معنی بھی انتہائی قوت والا، البالغ فی قوتہ الی النہایہ، کہ اپنی قوت میں انتہا پر فائز، انتہا کا، المتین بڑی قوت والا، ذو القوۃ المتین، المتین ذو القوہ کی تاکید ہے، وہ الرزاق ہے، ایسا رزاق جو بڑی قوت والا ہے۔ یہ علم آپ کو دیا جا رہا ہے، اس علم کا فائدہ بھی تو سوچے نا کیا ہے۔ اپنے دل میں نقش کر لو کہ اللہ رزاق ہے، اور یہاں کچھ طلبہ بیٹھے، کچھ ان کے ساتھ تھوڑی سی تکرار ہو، ان حرف تاکید ہے، کلام کو موقت کر رہا ہے، کلام میں زور پیدا کر رہا ہے۔ بے شک انا کا معنی اللہ، انا کا اسم ہے، هو الرزاق، یہ پھر مبتدا اور خبر، مبتدا اور خبر، ہوا مبتدا، الرزاق خبر، ہوا ضمیر ہے جو کہ معرفہ ہوتی، الرزاق معرف باللام ہے، یہ بھی معرفہ ہے، دونوں معرفہ، یہ جملے کے دونوں جز معرفہ ہیں، مبتدا بھی معرفہ، خبر بھی معرفہ۔ اور جب مبتدا خبر دونوں معرفہ ہوں تو کلام میں حصر پیدا ہو جاتا ہے، ایک تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔ اب ترکیب یہ ہے کہ انا یہ حرف تاکید ہے، اللہ انا کا اسم ہے، هو الرزاق مبتدا خبر مل کے یہ خبر ہے، اور پھر یہ مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہیں۔ یعنی کتنی تاکید ہے کہ اللہ ہی رزاق ہے، اس کے سوا کوئی رزاق نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ کے علم کے بعد اگر تم کسی کو داتا کہو گے، کسی کو گنج بخش کہو گے، اور کسی کو جناب دستگیر کہو گے، اور کسی کو مشکل کشا کہو گے، تو یہ تمہارے ذہنوں کی یعنی وہ پرلے درجے کی حماقت ہے جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ اتنی تاکید کے ساتھ اللہ رب العزت فرما رہے، اتنا موقع اس کا انداز کہ میرے بندو میں ہی رزاق ہوں اور کوئی نہیں۔ اور وہ کیسا رزاق ہے وہ ہم نے پڑھ لیا، اربعین نوویہ میں وہ حدیث کہ پوری دنیا اکٹھی ہو جائے، اگلے پچھلے سارے جن بھی انسان بھی ایک میدان میں جمع ہو جائیں، اور سارے مل کے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں مانگے، جو جی میں مانگے، اللہ سب کو دیتا جائے، سب کو دیتا جائے، تو سب کو دینے کے بعد بھی اللہ کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جیسے ایک سمندر میں سوئی ڈبو کر نکال لیں، کتنا پانی کم ہوگا؟ سوئی ڈبو کر نکالنے سے وہ پانی کی کمی نظر آئے گی آپ کو؟ اللہ کے خزانہ میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی۔ اس ذات کو چھوڑ کر یہ در در کے دھکے کھا رہے ہو، تو ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ ہی رزاق ہے اور کوئی نہیں۔ یہ علم کہاں جائے گا؟ یہ عقیدہ کہاں جائے گا؟ اس عقیدے سے بغاوت، کتنی جرت ہے انسان میں۔ اللہ کا خوف کرو، اور ان آیات کو، نصوص کو پڑھ کر اپنے عقیدوں کی اصلاح کرو۔ اور اگر ہمارے پیچھے ہمارے گھر والے، دوست، احباب اس قسم کی بدعقیدگی میں ملوث ہیں، درگاہوں میں جانا، ان سے بھیک مانگنا، دیے جلانا، اور قبروں پر چادریں چڑھانا، پھول نچھاور کرنا تاکہ قبر والا خوش ہو جائے، اور خوش ہو کر ہماری جب وہ حاجتیں پوری کر دے، تو ان کو خبردار کرو یہ شرک ہے، بڑا بھیانک قسم کا۔ اور شرک اگر آ جائے، کوئی نیکی، کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا۔ تو کتنی ایک تاکید اور حسر کا انداز ہے کہ ان اللہ هو الرزاق، اللہ ہی رزاق، اور ساتھ سن لو ذو القوہ، وہ قوت والا ہے، المتین قوت کی انتہا کو پہنچا ہوا۔ یہاں دو فائدے ہیں اس جملے کے۔ ایک فائدہ یہ کہ وہ قوت والا کیسی روزی دے گا، تصور کر لو، دنیا میں اور آخرت میں۔ دوسری بات یہ ہے اس کو رزاق اگر نہیں مانو گے تو اس کی قوت سے ڈرو، تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوگا، کیسا اس کا عذاب ہوگا۔ ذو القوہ ہے وہ، اس کو رزاق اگر نہیں مانو گے، کسی اور کو داتا بناؤ گے، گنج بخش بناؤ گے، تو اس کی قوت کا پھر تقاضا کیا ہوگا، اور کیسے اس کے عذاب کو جھیلو گے۔